السلام علیکم دوستو، آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر مشتمل نہایت عمدہ اور جامعہ کتاب جو کہ تصنیف ہے امام احمد بن حنبل کی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز منبر پر جلوہ افروز تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قدم جنت، یا فرمایا کہ حوض کوثر کے ایک زینے پر ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا میں جتنا بھی عرصہ زندہ رہنا چاہیں رہ لیں، جو کچھ بھی کھانا پسند کریں کھاتا رہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اختیار کر لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق منبر کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ بات سن کر رونے لگے۔ ایک انصاری بزرگ نے کہا، انہیں کس بات نے رلا دیا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل کے کسی شخص یا عام لوگوں میں سے کسی شخص کا ذکر فرما رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے۔ پھر جب ان کی پریشان حالت ذرا سنبھلی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد اور اپنی جانیں بھی آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق سے بڑھ کر تمام لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اپنی صحبت یعنی ہمارا ساتھ دینے اور اپنے مال کے ذریعے ہم پر زیادہ حق رکھتا ہو۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل، ولی یا دوست بناتا تو انہیں ہی بناتا، البتہ الفت و چاہت اور دینی بھائی چارہ تو رہے گا۔ اس حدیث کی وضاحت میں ہے کہ محبت وہ آخری درجہ ہے جو بندہ مومن صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ یہ جائز نہیں، اسی لیے خلت کے بعد محبت جو اعلیٰ درجہ ہے یعنی اسلامی قوت و محبت کے درجے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازتا ہوں۔ سیدنا ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، آپ دونوں غار سور کی راہ پر چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگتے اور کبھی آپ کے آگے چلنے لگتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کو پیچھے سے نہ کوئی آ لے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب مجھے یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کوئی آگے سے آپ کو نہ آ لے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ پھر جب دونوں غار میں پہنچ گئے تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ یہی ٹھہریے، میں غار کی صفائی کر لوں۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے غار میں ایک سوراخ دیکھا، اس پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے بند کر دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی موذی چیز کاٹ لے یا ڈس لے تو مجھے ہی ڈسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر کسی دشمن نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو لازماً اس کی اپنے قدموں کے نیچے کی طرف ہم پر بھی نگاہ پڑ سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالیٰ ہو؟ حدیث کی وضاحت میں ہے، یعنی مجھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہے، اس لیے کوئی بھی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس بات کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، جب دونوں غار میں تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی مال سے کبھی اس قدر فائدہ حاصل نہیں ہوا جس قدر فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق آبیدہ ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اور میرا مال آپ ہی کے نہیں ہیں؟ ایک اور سند میں سیدنا ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان منقول ہے، لیکن اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے عابدہ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی ملکیت کی چیزوں کا ایک جوڑا خرچ کیا، اسے جنت کا ہر دربان آواز دے گا، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ دروازہ بہتر ہے، اس طرف آؤ۔
یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا ایسے شخص کو تو کوئی نقصان نہیں کہ اگر وہ ایک دروازہ چھوڑ بھی دے تو کسی دوسرے دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ان کے کندھے پر رکھ کر زور سے ہلایا اور پھر فرمایا اللہ کی قسم یقیناً میری یہ طمع ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں۔ اللہ کی قسم کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق عبیدہ ہو گئے، پھر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ہی کی بدولت ہدایت اور رفعت نہیں دی؟